السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج ہم ایک اہم ترین مسئلے پر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص نے روزہ رکھا ہوا ہے اور بحالت روزہ اسے احتلام ہو جاتا ہے تو اس کے روزے کی کیا حیثیت ہے؟ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص روزے کی حالت میں، ایک شخص سویا ہوا تھا، بیدار ہوا ہے تو اسے محسوس ہوا کہ اس کے اوپر غسل فرض ہے کرنا، تو اب اس صورتحال میں کہ جب ایک شخص بیدار ہوا، اب غسل جنابت بھی فرض ہے اس کے اوپر، اور صورتحال یہ ہے کہ یا تو وہ صرف کھانا کھائے، سحری کرے اور روزہ رکھ لے، اور اگر وہ غسل کرتا ہے تو پھر روزہ چلا جاتا ہے، سحری نہیں کھا سکے گا بلکہ وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا۔ تو اس صورت میں ہماری شریعت یہ کہتی ہے، اگر یہ شخص اس کے اوپر غسل فرض ہے اور سحری کا وقت ہے، یہ سحری کر سکتا ہے، تو شریعت کہتی ہے حالت جنابت میں، یعنی اس حالت میں جب غسل فرض ہو تو روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ روزہ رکھ لیا اس نے، اب بہتر یہ ہے، بہتر تو صورتحال یہی ہے کہ اس کو چاہیے غسل کرے، لیکن اگر غسل کا وقت نہیں تو روزہ رکھ لے۔ روزہ حالت جنابت میں اس پوزیشن میں کہ وہ ناپاک ہو چکا ہے، روزہ اس کا درست ہو جائے گا، لیکن اس میں بھی سب سے بہتر صورتحال یہ رہے گی کہ یہ شخص اگر غسل نہیں کر سکتا تو کم از کم یہ وضو کر لے، کلی کر لے، ہاتھ دھو لے۔ اگر یہ غسل نہیں کر سکتا، وضو کر لیتا ہے، ہاتھ دھو لیتا ہے، کلی کر لیتا ہے، استنجا کر لیتا ہے، اس کے بعد یہ سحری کھا لیتا ہے، تو روزہ اس کا درست ہو جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ دوسری بات کہ اب اس کو چاہیے کہ نماز فجر سے پہلے پہلے یہ غسل کر لے، کیونکہ نماز فجر اگر تاخیر میں ہو گئی اور یہ غسل نہ کیا اس نے تو یہ شخص گناہگار ہوگا۔ اسی کے ساتھ دوسرا جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ اگر ایک شخص روزہ رکھتا ہے، دوپہر کو وہ آفس سے آیا، کالج سے آیا یا دکان سے آیا، ریسٹ کرنے کے لیے وہ سویا، اور اسی دوران میں جب بیدار ہوا اسے محسوس ہوا کہ احتلام ہے، اس نے دیکھا تو احتلام آ چکا ہے، تو کیا اس کا روزہ برقرار رہے گا یا نہیں؟ تو اس کا سمپل سا جواب یہ ہے کہ اس کا جو روزہ ہے وہ برقرار ہے۔ احتلام آنے کی وجہ سے اس کے روزے میں کسی قسم کی کوئی کمی ثواب میں واقع نہیں ہوئی، اس کا روزہ اسی طرح برقرار ہے۔ اب اس سے اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ روزے دار نے غسل تو کر لیا، لیکن سوال ہے کہ غسل رمضان المبارک میں غسل کیا جاتا ہے اور ایک غسل جو رمضان المبارک کے علاوہ دنوں میں کیا جاتا ہے، کیا ان دونوں میں بھی کوئی فرق ہے؟ تو جواب سمجھیے گا، رمضان المبارک کے علاوہ ہم جب غسل کرتے ہیں تو اس میں فرائض میں یہ بات داخل ہے کہ وہ کلی کرے، اور کلی بھی غرارہ کرے، جس میں اس کا جو پورا گلا ہے وہ تر ہو جائے۔ اور رمضان کے علاوہ جب ہم غسل کرتے ہیں تو ناک میں پانی کو بالکل اوپر چڑھاتے ہیں۔ یہ ہے رمضان کے علاوہ جب غسل کیا جائے۔ اور جب رمضان میں غسل کیا جائے گا، روزے کی حالت میں غسل کیا جائے گا، تو اس وقت صرف کلی کی جائے گی اور ناک میں صرف پانی ڈالا جائے گا، غرارہ نہیں کیا جائے گا، ناک کے پانی کو اوپر نہیں کھینچا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس طرح کیا جائے گا تو پانی حلق میں چلا جائے گا، اور حلق میں چلا جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے ہماری شریعت کہتی ہے روزے کی حالت میں آپ جب غسل کریں تو صرف کلی کریں، ناک میں پانی ڈالیں، غرارہ نہ کریں، ناک میں پانی کو اوپر نہ کھینچیں۔ ہاں اگر آپ کا روزہ نہیں ہے تو اس دوران میں آپ صحیح طریقے سے غرارہ بھی کریں اور ناک میں پانی ڈال کر اسے اوپر کھینچے بھی صحیح، تاکہ غسل بالکل ٹھیک ہو جائے۔ اسی کے ساتھ ایک دوسرا مسئلہ جو عام طور پر مسجد کے حضرات پوچھتے ہیں،
اسٹوڈنٹ سوال کرتے رہتے ہیں اور میں چاہ رہا ہوں کہ وہ آپ حضرات سے بھی ڈسکس کر لیا جائے کہ زیر ناف جو بال ہیں، انڈر شیو جسے ہم کہتے ہیں، ایک شخص وہ انڈر شیو کرنا چاہتا ہے اور اس کا روزہ ہے، تو اس روزے کی حالت میں کیا وہ انڈر شیو کر سکتا ہے؟ تو آپ یاد رکھیے، شریعت کی روشنی میں انڈر شیو کرنا روزے کی حالت میں بالکل جائز ہے اور اس کو ناجائز نہیں کہا جا سکتا۔ اگر کوئی شخص کر لیتا ہے تو اس کے روزے میں کسی قسم کی کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔